تحریر فرمایا ہے کہ عاشق رسول اور عاشقان رسول کہنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اہل ایمان کے متعلق فرمایا ہے کہ یحبہم و یحبونہ، یہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت یا کسی سے بھی شدید محبت، عشق اسی کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں فاعل ہے عاشق، یعنی بہت زیادہ محبت کرنے والا، اور اسی کی جمع عاشقان رسول ہے۔ اس سے اس کے کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں، اور سب لکھتے رہیں۔ کوئی کسی بھی مسلک کے جو بزرگ گزرے ہیں وہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عشق کا لفظ نعتوں میں بہت استعمال کیا، اور عاشقان کا بھی، اس لیے یہ کوئی محل نظر نہیں ہے۔ ایک اور بات اس سلسلے میں سوال پوچھا تھا کہ کسی خاتون نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہے، تو کیا اللہ کو بھی مجھ سے محبت ہے؟ بات سیدھی سی ہے کہ اللہ سے محبت یہ نیکی ہے یا نہیں؟ یہ یقیناً نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت یقیناً نیکی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا خصوصی امتیاز جو ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے بہت محبت ہوتی ہے۔ تو جب یہ نیکی ہے تو اللہ نیکی کا 10 گنا اجر دے گا یا نہیں؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنی انسانوں کو خدا سے محبت ہے، خدا کو انسانوں سے اس سے 10 گنا بڑھ کے محبت۔ لیکن اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے، ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جذبات سے مغلوب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جذبات سے مغلوب ہونے والی ذات نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ بچے کو موت آ جائے، ماں کتنی مضطرب اور پریشان ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی موت میں کیا حکمتیں ہیں، اور اگر وہ زندہ رہتا تو کیا ہوتا۔ قرآن میں آیا نا، اللہ نے فرمایا تو طغیانم و کفرا، یہ بچہ اگر زندہ رہتا تو اپنے ماں باپ کو کافر بنا کے مارتا۔ تو ہر چیز میں جو بھی اللہ کے ہاں ہے اس کا اپنا ایک نظام ہے۔ تو اس لیے آپ جو اللہ سے اتنی محبت کرتی ہیں، یقیناً اللہ کو آپ سے اس سے کہیں زیادہ محبت ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ آپ کو جواب آتا ہے، یعنی یہ جوابی تو ہے، یہ جو آپ کو اللہ کی محبت کا شعور اور ادراک ہے، یہ خود ان کے ہی چاہنے کا تو نتیجہ ہے۔ اگر وہی محبت نہ کرتے ہوتے تو اس راہ پہ چلاتا کون، اور اس راہ کی خبر کون دیتا؟ یہ خود اس کی دلیل ہے کہ وہ آپ کو بہت اچھا جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور یہ حالت قائم کی ہے انہوں نے ہی کی ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ آپ اس میں کوئی ایسی چیز ہو جائے جو زندگی موت کا مسئلہ بن جائے، یہ ہو جایا کرتا ہے، یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مطالعہ وسیع کرنا چاہیے اور لوگوں کی نفسیاتی کیفیات کو سمجھنا چاہیے۔ معلوم نہیں آپ کا کس مسلک سے کیا تعلق ہو، لیکن ہمارے یہاں حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو کے حالات آپ پڑھیں، اور محمد حسین صاحب الہ آبادی حیدرآبادی ہو گئے تھے پھر رحمہ اللہ، وہ اپنے گھر والوں کو کہتے تھے کہ کوئی تیز دھار چیز میرے کمرے میں نہ رکھنا، ایسے نہ ہو کہ اللہ کی محبت اور اس کے ملنے کے اشتیاق میں کہیں اپنے آپ کو مار بیٹھو۔ پتہ نہیں کب ملے گا، کب زیارت ہوگی۔ یہ جنہیں عشق ہوتا ہے نا، ان سے پوچھو کہ اس زندگی سے 1000 گنا وہ موت اچھی لگتی ہے جو کہیں ملا ہے۔ یہ صبح زندگی، صبح دوام زندگی۔ اسی اللہ کی محبت میں کوئی آدمی کبھی حتیٰ کہ از خود رفتہ ہو جاتا۔ یہ سب کیفیاتیں آتی جاتی ہیں۔ اس حال میں
آپ نے اگرچہ دریافت تو نہیں فرمایا اور زیادہ کہنے کو جی بھی نہیں چاہتا، لیکن جب ایسی حالت آپ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے بنا پہ عرض کرتے ہیں کہ جب ایسی حالت اللہ کی محبت میں آنے لگے، کہیں نہ کہیں تعلق ضرور رکھنا چاہیے اپنے مشائخ کو، اپنے اساتذہ کو، بزرگوں کو، کہ میری اب یہ حالت ہے کہ اللہ کی محبت میں دم توڑ دینے کو جی چاہتا ہے، تو اس موقع پہ بہت سی چیزیں ہیں جو اپناتے ہیں اور حکمت کے ساتھ علاج کرتے ہیں۔ اور بھی یاد رکھیے، اللہ کی کامل محبت مطلوب نہیں ہے، اللہ کی پوری محبت یہ کوئی چیز نہیں ہے، نہ مطلوب ہے نہ ہونی چاہیے، بس اتنی ہو جس سے دل سلگتا رہے، آنچ لگی رہے، بس اتنی ہو جو اس کے ساتھ رہے اور اس کے غیر کو ختم کر دے۔ دل کا سب سے بڑا مرض اللہ کے علاوہ کسی چیز کی محبت میں گرفتار ہو جانا ہے۔ اللہ کی محبت غیر کے تعلق کو سوختہ کر دے، جلا کر رکھ دے، بس یہ مطلب، اس سے زیادہ نہیں، پاگل ہو جائے گا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا و بین معصیتک، اللہ مجھے اپنا اتنا خوف دے دیں کہ اے پروردگار میں تیرے خوف کی وجہ سے تیری نافرمانی نہ کر سکوں۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ کامل خوف دے دینا، اسی طرح کامل محبت اور کامل خوف انسان کو بالکل ہی پاگل کر دے۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ انسان اللہ کی محبت کے ساتھ جیے، ہمت کے ساتھ جیے، امنگ کے ساتھ جیے، اس کی عبادت کرے، ہمت کرے، اور اس تک پہنچنے کے جو اسباب، وسائل اور ذرائع ہیں سب اختیار کرے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ امیر المومنین یہ حالت اچھی ہے آپ کی، یا آپ بچے ہوتے اور انتقال ہو جاتا تو اچھا تھا؟ انہوں نے فرمایا یہ حالت ٹھیک ہے، بچپنے میں میری تصدیق کیا اور میری تردید کیا، اس حالت میں اللہ کو ماننا کیا اور نہ ماننا کیا، اگر میرا انتقال ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں۔ فرمایا میں اپنے اختیار سے اللہ کی تصدیق کرتا ہوں، میں نہ بھی کر سکتا ہوں لیکن میں ہاں کرتا ہوں۔ فرمایا یہ زندگی، یہ چیز ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کی محبت بس اتنی کافی ہے کہ جو اس کے ما سوا کو جلا دے، اللہ کے علاوہ ہر چیز آگ لگ جائے، بس کوئی چیز ایسی نہ رہے جو اللہ کے اور اس کے درمیان آئی۔ اس حدیث کی وضاحت کر دیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ آفتاب کا جانب مغرب سے نکلنا، یہ تو ایک نکلے گا، ایک خاص قسم کا دھواں، یہ دھوئیں والی علامت شاید پوری ہو گئی ہو، شاید۔ یہ فوگ جو ہے نا، یہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ گاڑی نہیں چلائی جا سکتی اور دنیا بھر میں ہو جاتی ہے، تو شاید یہ پوری ہو رہی ہے، اور عین ممکن ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک خاص قسم کا، یہ بھی خاص قسم ہی ہے دھوئیں کی، یا یہ کہ کبھی ایسا دھواں ہو جو پوری دنیا پر چھا جائے اور سامنے بیٹھے انسان کی کسی چیز کو انسان نہ جان سکے۔ دابت الارض اسموک، جی ہاں اسی کا عرض کر رہے ہیں، اس کا نام واقعی۔ تو دابت الارض یہ مکہ مکرمہ سے ایک جگہ ہے جہاں پھٹے گی زمین اور ایک جانور نے نکلنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بتاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کا بتایا، یہ ہے وہ میدان جہاں سے جانور برآمد ہوگا اور لوگوں سے باتیں کرے گا۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا، عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، دجال کا نکلنا، یہ تو سب مشہور چیزیں ہیں، اس میں ہم سے کیا پوچھنا ہے بھئی۔ زمین کا دھنس جانا مشرق سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جگہ زمین کا دھنس جانا بتایا، ایک مشرق میں عربوں میں ہوگا، ایک مغرب میں ہوگا، اور ایک فرمایا تھا کہ ساری رات وہ خدا کی نافرمانی کرتے رہیں گے اور جو فحاشی کے کام کرتے رہیں گے، اور جب دروازہ کھول کے صبح اپنے گھر جانے لگیں گے تو سب بندر اور سور بن جائیں گے۔ فرمایا جب یہ آئے تو سمجھنا کہ قیامت قریب ہے۔
آگ جو عدن کے قصر سے نکلے گی اور لوگوں کو ہنکال، بالکل ٹھیک ہے۔ ان نشانیوں کے ظہور کی ترتیب کوئی نہیں جانتا، کیا پہلے کیا بعد میں کوئی نہیں جانتا۔ دوسری یہ کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی، وہ چند دن کے لیے ہوگا، وہ اللہ ہی جانتا ہے کتنے دن کے۔ اس کے بعد سورج جب معمول کے مطابق بھی آ جائے گا، مشرقی سے طلوع ہوا کرے گا، اور پھر توبہ قبول بھی ہونے لگے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے توبہ کی قبولیت ختم، وہ چند دن ہیں جن میں توبہ پھر قبول نہیں ہوگی۔ آفتاب والی نشانی آخری ہے، یہ نہیں ہے۔ قیامت کی آخری نشانی یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے چرواہے اپنے اونٹ اور جانور جو ہوں گے وہ چلانے کے لیے وہاں جائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ جو ستون تم دیکھ رہے ہو وہ اس ستون کے ساتھ کتے پیشاب کریں گے، اور ہر طرف جنگل ہوگا، اور قبر مبارک پہ بھی فرمایا تھا کہ جنگل ہی جنگل ہوگا۔ تو فرمایا یہ مدنی جو لوگ ہیں یہ قیامت کی آخری نشانی ہے، ان میں جب موت واقع ہو جائے گی تو بس پھر دنیا تباہ کر دی جائے گی۔ کیا سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلہ جس میں باپ کی جائیداد کے بارے میں بیٹی کو پابند کیا گیا ہے کہ بیٹی اپنی زندگی میں ہی اپنے باپ سے یا باپ کے مرنے کے بعد حصہ کلیم کر سکتی ہے۔ بیٹی کے مرنے کے بعد اس کے اولاد اپنے نانا کی جائیداد میں حصے کی حقدار نہیں ہوگی یا دعویٰ دائر نہیں کر سکتی۔ کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت فرما دیں۔ اس میں بہت سی شکیں ایسی ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ آپ کے قوانین پہلے شریعت کے مطابق بنے ہوئے ہیں، یہ جو کچھ بیجا ہوا ہے اب آپ ڈرتے کیوں ہیں بھیا کاٹنے سے؟ کیکر کے درخت لگائے ہیں نا، اب کانٹے بھگتی ہے۔ اللہ کے بہت سے نیک بندے ہم آپ سے کہتے رہے کہ نہ کرو، اس کا انجام بڑا بھیانک نکلے گا، بھگتو، اب کیا نا، تو اس میں کون سی بات ہے؟ آپ کے جو حکمران ہیں یہ شریعت کے پابند ہیں۔ ابھی ایک آرڈیننس اور آ رہا ہے جس کی وجہ سے پرائم منسٹر کی نیند اڑی ہوئی ہے، وہ اتنے پریشان ہیں کہ ان کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ بہت پریشان ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو آرڈیننس اب آ جائے گا، تو اس آرڈیننس کی ان چیزوں کی اب کیا یار ضرورت ہے؟ ہم نے خود برباد کی ہے، ہم نے نسلوں کو اپنی دین سے خود دور کیا ہے، ہم نے اپنے نظام تعلیم کو وہ بنایا ہے جس میں کوئی خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ رہے۔ پہلے کتابوں میں یہ نہیں ہے کہ ہم جہاد یا کسی اور چیز کی کوئی تبلیغ کر رہے ہیں، پہلے کتابوں میں آیتیں ہوتی تھیں نا اللہ کے راستے میں جہاد، یہ وہ سب آیتیں اڑا دیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سب کچھ وہی ہو رہا ہے جو پہلے تھا، تو اس کا کیا ہوا؟ وہ جو ایک عورت تھی آسیہ نامی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والی، آپ نے کس قانون کے تحت اسے چھوڑ دیا؟ اگر نہیں کی تھی بالکل آپ کہتے جی نہیں کی، جھوٹ ہے، یہ ہے، قانون پہ تو آپ کا کنٹرول نہیں ہے۔ اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ شریعت کے خلاف ہو گیا؟ یہ جو خرید و فروخت ہیں یہ ساری شریعت کے مطابق ہیں، یہ جو جھوٹ ہیں یہ شریعت کے مطابق ہیں۔ یہ اتنے دن یہاں پہ مسڈ پرسنز کے خلاف پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے لوگ روتے رہے اور سب کچھ ہوتا رہا، یہ شریعت ہے؟ خلق خدا پر ظلم اور جھوٹ امتوں کو برباد کر دیتا ہے، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ کوئی قوم جھوٹ بولے یا کوئی قوم ظلم کرے اور پھر اللہ اسے پنپنے دے، نہیں ہو سکتا۔ کس فحاشی کو رونا ہے؟ تم نے فحاشی کو روکنے کے لیے کام کیا کیے ہیں؟ تم اپنی جوانی میں ساری عیاشیاں کرو، اس نسل پہ جوانی آئے تو بڑے متقی پرہیزگار بنو یار، نہ کیوں بھئی؟ تم نے کیا کیا تھا؟ تمہارا کیا کردار تھا؟ ہمیں نہیں معلوم دھرنوں میں کیا ہوتا رہا ہے؟ ہم نہیں جانتے یہ کرتوت کیا ہیں؟ ہے ادب شرط منہ نہ کھلوائیں۔ سارے کرتوت اپنی جوانی میں کرتے رہے، اور اب جب جسمانی طور پہ معذور ہو گئے، بیٹے تم نہ کیوں نہ کریں بھئی، تم نے یہ سکھایا ہے، تم نے تعلیم دی ہے۔
70-80 سال ملک میں ایک لڑکیوں کا الگ میڈیکل کالج قائم کیا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آئی، حیا نہیں آئی کہ لیڈی ڈاکٹرز نہیں ہیں معاشرے میں؟ میل باپ بھائی شوہر گائنی کے آپریشنز ڈاکٹر ینگ ڈاکٹرز کر رہے ہیں، باہر بیٹھا ہوا ہے نا جو اس پہ سوچو کیا گزرتی ہے، بیچارہ کہاں جائے، مر جائے۔ ایک کالج وہ ہندو دے گیا تھا، گنگا رام نے بہت کام کیا، گنگا رام کی سوانے پڑھیں، لاہور کو جو اس نے بنایا اور جو کچھ کیا، گنگا رام ایک اسپتال دے گیا تھا عورتوں کے لیے الگ، اس سے کہا الگ پڑھیں بچے الگ پڑھیں۔ ہم نے تیر مارا کہ اس کا نام فاطمہ جناح میڈیکل کالج ہو گیا۔ کتنے میڈیکل کالج لڑکیوں کے لیے الگ بنائے ہیں، کتنا کو ایجوکیشن کو روکا ہے، تو پھر یہ ہوگا۔ اب رونا کس بات کا ہے؟ نیشنل سیونگ میں حکومت پاکستان نے پینشنرز کے لیے اسکیم رکھی ہے، کچھ رقم جمع کروانے پہ انہیں ماہانہ منافع دیا جاتا ہے۔ بھیا اس ساری مسئلے میں نا اصل سود ہے، سود نہیں ختم کر رہے۔ سود ختم کریں تو بہت سے مالی معاملات ایسے ہیں جو کہ صحیح ہو سکتے ہیں۔ یا پھر پبلک ان بینکوں کی طرف رجوع کرے جن بینکوں میں اسلامک لاز ہیں، مثلا میزان ہے، اس کے کئی ایک لاز ہیں جو شریعت کے مطابق، سارے نہیں، 70-80% ہوں گے۔ جب یہاں پبلک انویسٹمنٹ کرنے لگے گی، پبلک ان بینکس میں جانے لگے گی، تو جس دن یہ 50% سے زیادہ ہو گئے ایک، اور جس قوت مقتدرہ نے قبضہ کیا ہوا ہے اور اصل حکمران جو سود کو چلانا چاہتے ہیں یہ نہ رہے، اس دن یہ ساری چیزیں حل ہو جائیں۔ یہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے جو آپ نے پوچھا ہے، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے، کروڑوں لوگوں کا مسئلہ ہے۔ پینشن کا پیسہ کہاں بیچارہ لے جائے، بیوہ ہے پینشن کہاں لے جائے؟ انویسٹمنٹ کرتی ہے تو انسان ایماندار نہیں ملتے، کسی کاروبار میں لگاتی ہے تو جھونک دے گی، بھیک مانگنے پہ آ جائے گی، گورنمنٹ پہ اعتبار کرتی ہے تو سود ہے، شریعت ادھر سے پکڑ لیتی ہے، جائے کہاں؟ اس سے کوئی حل نہیں ہے، اور 80 سال ہو گئے لوگ سود ہی کھا رہے ہیں اور اسی پہ مر رہے ہیں اپنی مجبوریوں سے، اس لیے کہ سود کے خلاف بھی نہیں بولتے، سود کا نظام بھی ہمیں قبول ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ یہ تو جب پہنچیں گے نا اللہ کے حضور، سب پتہ چل جائے گا کہ ہم کس ماحول میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ میں بار بار اللہ کی اس پاک آیت کو پڑھتا ہوں، اللہ نے کہا ہے یضربون علی وجوہہم وعلی ادبارہم، موت آ جائے گی، فرشتے آئیں گے، اور فرشتے عالم نزع میں موت روح نکالنے سے پہلے ماریں گے تھپڑ رکھ کے اس کے منہ پہ اور ان کے پیٹھوں پہ، اور کہیں گے فیما کنتم، زندگی کہاں گزاری؟ زندگی گزاری حضرت سود کے نظام میں، زندگی گزاری جہاں ہم نے اپنے نظام تعلیم کو ایسا کھلا کیا تھا کہ فحاشی اور عریانی پھیلے، زندگی گزاری ہم نے اس نظام میں جس نظام میں ہم خود شریک تھے کہ کسی طرح اسلام خدا کا دین نافذ نہ ہو، زندگی گزاری اس میں کہ مغرب کے جو چکمے آئے تھے تر نوالے ہم نے کھائے اور ہم نے انہی کو ووٹ دیا، زندگی گزاری اس نظام میں کہ ہم نے برائی کے خلاف بولنا چھوڑ دیا، فیما کنتم، زندگی کہاں گزاری؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، کہیں گے اللہ زمین میں بڑے کمزور تھے، ہم کچھ کر نہیں سکتے، لم تکن ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، ہجرت کر جاتے، چھوڑ دیتے اس ملک میں، اس میں کہاں رہے؟ یہاں پہنچ کے ویزے کا مسئلہ آتا ہے۔ اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا، اللہ نے کہا ہاں وہ جو مجھ سے مانگتے رہے اور کہتے رہے کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے پروردگار اس بستی سے نکال، اس ملک سے نکال جہاں کے حکمران ظالم ہیں، وجعل لنا من لدنک ولیا، اللہ ہمارا دوست بن جا، وجعل لنا من لدنک نصیرا، اللہ مدد کر اس ظالمانہ نظام سے میری، کیا کہ میں نکلوں۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کہتا ہے عسیٰ ان یعفو عنہم، ممکن ہے خدا ان دعا مانگنے والوں کو معاف کر دے،
کیونکہ دل دکھا ہوا ہوگا نا، تو دل سے کہے گا نا کہ اللہ اس نظام میں نہیں جینا چاہتا۔ جب وہ دل سے مانگے گا نا کہ اللہ اس نظام سے بیزار ہوں، اللہ کہتا ہے اصل اللہ یعفو عنہ، ممکن ہے ہم اس وقت معاف کر دیں۔ یہ نہیں کہا کہ معاف کرے گا، ممکن ہے۔ تو اس ظالمانہ نظام میں جینے کے بعد یہ سوال بے تکی حرکتیں ہیں۔ ہم سب مجرم۔ اسپین اندلس میں مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت چلی گئی، مسلمانوں کا وجود بھی مٹ گیا، جبکہ انڈیا میں باقاعدہ طور پر 350 سال مسلمان اور مغلوں نے حکومت کی اور 60 کروڑ مسلمان ہیں۔ وجہ کیا؟ جی بہت اچھی بات آپ نے دریافت فرمائی، یہ تاریخی چیز ہے۔ منارٹیز کا خیال نہیں رکھا، منارٹیز کا خیال نہیں رکھا۔ اسپین کے جو ڈوبنے کی یا اسپین کی بربادی کی جو بہت سے اسباب ہیں، ان میں سے مسلمانوں کو اتنی بڑی حکمرانی مل گئی تھی کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جو ہمارے ہاں عیسائی اور یہودی گرد و پیش میں ہیں، یہ ہمارا کریں گے کیا، اس سلطنت قائم کیسے رہے گی۔ تو ان منارٹیز کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ایک، اور دوسرے دشمنوں کے چالوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ایک، بہانے چاہیے تھے، وہ نہیں سمجھ سکے کہ ایک بہانہ ہے۔ اب اس بہانے کا ذکر نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس پہ پھر اور ایک مصیبت ہمیں ہی بھگتنی پڑے گی، لیکن وہ سمجھ نہیں سکے کہ یہ دشمن کا وار ہے۔ اور مسلمان انڈیا میں ہمیشہ رہے، اب بھی ہیں الحمدللہ، اور اس لیے رہے کہ انہوں نے منارٹیز کو پوری چھوٹ دی۔ وہ صحیح معنی میں حکمران تھے، پڑھے لکھے، خیر اسپین کے تو بہت ہی پڑھے تھے۔ اب دیکھیں نا منارٹیز ہندوستان، بابر بادشاہ ہے، ہندوستان فتح کیا ہے، اس نے کسی آدمی کو جو انصاف نہ دیا۔ بابر کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ معمولی آدمی تھا یہ؟ بابر تھا، یہ رنجیت سنگھ تھا، یہ بڑے دماغ تھے بابا، یہ دماغ حکومتیں قائم کرتے ہیں، سلطنتوں کے بانی ہوتے ہیں۔ بابر بادشاہ نے اپنی بیٹی کے لیے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، انڈیا آفس لائبریری لندن میں پڑھی ہوئی ہے۔ آپ شاید اس بات پہ ہنسیں، لیکن ایک بادشاہ کی سوچ دیکھو۔ بابر بادشاہ نے جب ہندوستان فتح کیا تو شرعی تقسیمات ہوئیں، شرعی تقسیمات میں مال غنیمت آیا، جو لڑکیاں لڑنے کے لیے ہندوؤں کی طرف سے آئی تھیں وہ بھی، تو 800 باندیاں ان میں تھیں۔ بابر بادشاہ نے کہا یہ ساری لڑکیاں اتنی فلاں خانقاہ میں بھیجو، اتنی کابل میں بھیجو، اتنی بخارا میں بھیجو، اتنی فرغانہ میں بھیجو، سارا اس سے کہا لسٹ دے، اور اس سے کہا کہ وہ جو میں ان خانقاہوں میں بھیج رہا ہوں نا، ان خانقاہ نشینوں کو میں نے دیکھا ہے، یہ اللہ کو یاد کرنے والے ذاکر بندے ہیں، لیکن آخر ان کا نفس بھی ساتھ ہے، وہ کبھی ان حرکتوں میں نہیں پڑے۔ میں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تاکہ ان کے جذبات کو تسکین پہنچے اور وہ شریف لوگ ہیں، اللہ کو یاد کریں اور ان کی اولادیں بھی اللہ کو یاد کریں۔ یہ خیال تھا نا کہ ہندوستان پہ حکومت کرنی ہے تو ان باندیوں کو آخر کرنا کیا۔ انہوں نے اس کو سوچا کہ اپنی پبلک کے جو سیکشل پرابلمز ہیں انہیں سالو کیسے کرنا ہے۔ آپ تو یہ نہیں سوچ پائے کہ ٹائلٹس ہی بنا دیں کہیں، آپ کو اتنا شعور کب سے آنا شروع ہوا؟ ہمیں نہیں معلوم زیادہ، لیکن ہم نے بہت جگہ یہ دیکھا، خواتین 4 گھنٹے کی بیچاری شاپنگ کر کے آتی ہیں، ٹریفک میں پھنسی، گھر پہنچتے ہی برقع اگر پہنتی تھیں تو اتارا اور فوراً واش روم کا رخ کیا کہ بھئی بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ آخر معاشرہ چاہ کہاں رہا ہے؟ کئی واش رومز ہیں پبلک کے لیے صاف ستھرے۔ تو ان کو کب شعور آئے گا کہ جو جنسی مسائل ہیں پبلک کی کیسے حل ہونے ہیں، کیسے کرنے ہیں؟ معیشت کو دیکھا ہے کہاں پہنچا دیا ہے۔ نتیجہ یہ کہ لوگ شادی کیسے کریں گے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا خیال کیا تھا، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ حق مہر بڑھتا جا رہا ہے،
اور لوگوں کے لیے شادیاں مشکل پیش آ رہی ہے، اور میرا پورا ارادہ ہے کہ حق مہر کو متعین کر دوں کہ اس سے زیادہ حق مہر ہماری مملکت میں نہیں ہوگا۔ سوچتے تھے نا، جانتے تھے، اسی لیے کتنے ہی مواقع پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا یہ لوگوں کے سامنے اچھا یہ نکاح ہو گیا، چلو جاؤ چھوڑ دو اس کو، فرمایا آئندہ ایسے نہیں کرنا۔ وہ جانتے تھے کہ پبلک میں آپ خود، لمبی ہو گئی بات، لیکن آپ خود سوچیں قرآن نے دو مقامات پر دو چیزوں کو اکٹھے ہی ذکر کیا ہے۔ اللہ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کو قتل نہ کرنا جب تک کہ اس کے قتل کی میں اجازت نہ دوں۔ یہ خلاصہ ہے۔ اس کے ساتھ فوراً لائے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا بھی نہ کرنا۔ 15ویں پارے میں سورہ فرقان میں پھر اللہ نے کہا کہ ہمارے بندے ایسے ایسے اچھے، ایسے اچھے، ایسے اچھے، اور اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ کبھی بھی بدکاری نہیں کرتے۔ تو اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ وہ قتل نہیں کرتے۔ قتل اور جنس اللہ نے دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ یہ سمجھایا ہے کہ اگر جنسی خواہشات تسکین نہیں ملے گی تو غصہ آئے گا، غصے کا سب سے بھیانک انجام قتل ہے، مار ڈالو۔ خیر سے جن کو پکڑا ہے ان کو کتنی سزائیں ملی ہیں۔ ربیع الاول کا دن قریب آ رہا ہے۔ ہم لوگ بریلوی مسلک والے بڑے اہتمام سے محافل کا اہتمام کرتے ہیں، مساجد کو سجایا جاتا ہے، مقصد رضائے الہی ہوتا ہے، لیکن گلا اپنے علماء سے ہوتا ہے۔ گھنٹوں تقریریں کرتے ہیں، شعر و شاعری کرتے ہیں، لیکن صحیح علم نہیں دیتے، تشنگی رہ جاتی۔ بھیا علماء ہیں کہاں؟ کوئی مل جائے تو مجھے بھی دکھانا، علماء ہیں کہاں؟ 80 سال میں پاکستان میں جب سے یہ ملک آزاد ہوا ہے، 14 اگست 47 کو کوئی بچہ پیدا ہوا ہو، اب 80 سال کا ہو گیا ہوگا نا، اس ملک کا پڑھا لکھا ایسا عالم دین جو انٹرنیشنل لیول پہ جا کر بات کر سکے، جس کے پاس علم ہو اور اس سے علم پھوٹے، پتہ چلے کہ عالم یہ ہوتا ہے، پتہ چلے کہ بات اور گفتگو یہ ہوتی ہے۔ 10 آدمی اس ملک میں مل جائیں تو مجھے بھی بتانا، میں ان کے ہاتھ چھوڑ پاؤں چھوں۔ آپ نے علماء بنائے کہاں ہیں؟ آپ نے مدارس کو پیسہ کتنا دیا ہے؟ آپ ربیع الاول کی تقریبات پہ 1-1 لاکھ خرچ کر دیتے ہیں۔ آپ کو کبھی خیال نہیں آیا کہ بچے جو حافظ بن رہے ہیں، یہ 1 لاکھ روپے میں ان کے پاس جوتے نہیں ہیں پہننے کو، ان کے پاس سلیپرز نہیں ہیں، ان بچوں کو شعور ہی نہیں ہے کہ ایکسرسائز کرنی ہے تو جاگرز پہننے ہیں، اور عام حالات میں یہ پہننا ہے، اور واش روم میں جانا ہے یہ پہننا ہے۔ ان بچوں کو شعور ہی نہیں ہے، غربت وہ شعور نہیں دلاتی۔ اللہ نہ کرے ہمارے دل میں کوئی استغفر اللہ اہل تشیع، یہ 10-10 کروڑ روپے ان کے بڑے بڑے لوگ 10 محرم تک پہلے عشرے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ ہم ایسے دوست ہمارے اہل تشیع میں سے 40-40 50-50 لاکھ 10 دنوں کی مجلسوں کا لیتے ہیں۔ ہم نے ان سے کہا تمہیں یہ شعور نہیں آتا کہ تمہارے شیعہ بچے چھوٹے، ان کے لیے کوئی لائبریری بنا دو یار، کوئی ہاسپٹل بنا دو، کچھ کرو۔ یہ 10 کروڑ کس کھاتے میں خرچ کرتے؟ آپ نے علماء بنائی ہی کہاں ہیں؟ آپ عید میلاد النبی میں دیگیں پکاتے ہیں، اور اتنا نہیں ہو سکتا کہ جن دیگوں پہ 1 لاکھ روپیہ خرچ کرنا ہے، کبھی محلے میں کسی بیوہ، کسی بچے، کسی اور کو دیکھیں اور انہیں کہیں کہ 12,000 روپے ہر مہینے میں آپ کو خرچہ دے دوں گا بیٹی، آپ آرام سے رہیے، 8 مہینے 10 مہینے میں پورا ہو جائے گا، اگلے سال پھر دیکھیں گے بیٹا۔ یہ کبھی خیال نہیں آیا۔ ہمیں یقین ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ جتنی اس سے خوش ہوتی ہوگی کہ ان کے امتیوں کی پرواہ کی جائے، اس سے زیادہ یہ چیز نہیں ہے کہ ان کی تعریف کی جائے اور وہ خوش ہوں۔ نعتیں ہیں، سب کچھ ہم مانتے ہیں، خود کہتے ہیں، کئی مرتبہ سننے کا اتفاق ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی خوشی یہ ہے کہ افراد کار تیار کیے جائیں، کام کے بندے تیار کیے جائیں۔ کتنے منسٹرز تیار کیے ہیں؟
کتنے اسکول بنائے ہیں، کتنا نظام تعلیم بدلا ہے، کرنے کے کام یہ ہیں۔ باقی آپ جو کہتے ہیں کہ علماء، تو علماء ہیں ہی کہاں، آپ نے کون سا بنائے؟ ہاروت اور ماروت کون تھے؟ بابل میں کیا کرتے تھے؟ بہت آسان ہے۔ ہاروت اور ماروت اللہ کے دو فرشتے تھے، ان کے امتحان کے لیے آئے تھے، اور وہ جادو کو جانتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، اور دیکھو یوں کرو تو یوں ہوتا ہے، یوں کرو تو یوں ہوتا ہے، اور یہ جادو کفر ہے، مت کرو۔ وہاں جادو نے بہت ترقی کر لی تھی، اور جادو کی وجہ سے لوگوں کے گھر برباد ہو گئے تھے۔ یفرقون، اللہ نے فرمایا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جادو سے طلاق کروا دیتے تھے۔ یفرقون بین المرء وزوجہ، تو معاشرہ جب طلاقوں کی وجہ سے برباد ہونے لگا تو اللہ کو اس پہ نہایت شدید ناراضگی تھی۔ دو باتیں یاد رکھو، اللہ کو جن چیزوں پہ شدید غصہ آتا ہے نا، ان میں سے یہ ایک طلاق، کبھی اس کے قریب نہ جائے، بھول کے لفظ نہ لائے زبان پہ، جیسے ہے ہی خدا کی سخت ناراضگی مول لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس لڑکی کو بغیر کسی ظلم کے طلاق دی جاتی ہے، اللہ اس آسمان پہ آتا ہے جسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، کہتا ہے لَنَنصُرَنَّكِ، ہم یقیناً تمہاری مدد کریں گے، ہم آئے ہیں، وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، ذرا سا صبر کر لے بس۔ اور ہم نے اس طلاق کی وجہ سے بڑے بڑے لوگوں کی تباہی اور بربادی دیکھی، بالکل اس کے قریب نہ جائے، علیحدگی اختیار کر لے، چلا جائے کہیں 2-4 مہینے کا وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں، اور دوسرے کبھی وہ بات نہ کہو جو کر نہیں سکتے، کبھی۔ اللہ نے کہا کبر مقتا عند اللہ، اللہ کو شدید غصہ آتا ہے اس بات پہ، ان تقولوا ما لا تفعلون، تم وہ کہو جو تم کرو گے نہیں۔ مثلا میں ابھی آتا ہوں، اور گھر گئے اور پھر بھول گئے، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی بھئی کہ میں ابھی آتا ہوں؟ اچھا میں آپ کو اتنے پیسے دے دیتا ہوں، پھر بھول گئے کس سے پیسے دینے تھے اور کس سے کرنے، وہ بات ہی نہ زبان سے نکالو جو کرنی نہیں۔ اللہ کو شدید غصہ اس لیے آتا ہے کہ دوسرا تمہارے آسرے پہ ہے، تم بے فکر رہو، بس ذرا سے حالات ٹھیک ہو جائیں، میں رشتہ بھیجوں گا، امی سے بات کروں گا، وہ بے فکری اسے پھر قبر تک لے جاتی ہے، رشتہ کس نے کرنا ہے، اور اس سے خوبصورت نظر آ گئی۔ یہ ساری چیزیں اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم، اللہ ان میں نہ کر جن پہ تیرا غضب نازل ہوا۔ اللہ خود کہتا ہے کبر مقتن، شدید ناراض ہو تم، کبرہ بڑا، کبیر، مقتن غصہ آتا ہے، اللہ کہتا ہے مجھے شدید اس شخص پہ جو کہتا ہے اور کرتا نہیں۔ شادی کے بعد چلیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ ہو جاتی ہے، پھر کون لے کے جاتا ہے اور کون، بیوی کے تو غصہ آتا ہے، تو یہ جو پہلے کہا تھا وہ کہاں گیا بھیا، کسی نے نہیں پوچھنا، اتنی آسان ہے یہ زندگی، اس کا ایک ایک لمحہ امتحان ہے، ایک ایک لمحہ امتحان ہے۔ تو ہاروت اور ماروت یہ طلاقیں دیتے تھے لوگ، تو ہاروت اور ماروت نے منع کرنے کے لیے، وہ جو آگے قصہ ہے کہ ہاروت اور ماروت، کیا کریں وقت نہیں ہے، نہیں تو آپ کو سناتے کہ قرآن کتنی گہری بات کرتا ہے۔ ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے جو تھے نا، اس کے متعلق پھر قصہ یہ بنا کہ یہ دونوں سیارے بن کے اڑ گئے تھے، پھر انہیں یہ دونوں زہرہ نامی ایک خاتون تھی، اس پہ عاشق ہو گئے تھے، جب اس کے قریب گئے تو اللہ نے انہیں سزا دی، اور اللہ تعالیٰ نے لاہوت ایک کنواں ہے، اس کنویں میں انہیں الٹا لٹکا دیا ہے، اور جتنا دنیا بھر میں دھواں ہے، یہ دھواں سارا ان کے نتنوں میں جاتا ہے اور ان کا دماغ کھولتا ہے۔ یہ ہے کہانی جو یہودیوں نے بنائی۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے جنسی طور پر ایکٹیو ہیں اور وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اور ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے جو تھے ان کے مطابق وہ فرشتے یہودی تھے، اس لیے ان کے ساتھ یہ ہوا، اور وہ کہتے ہیں اس لیے کہ فرشتے گوشت کھاتے ہیں،
وہ بھی انسانوں ہی کی طرح کھاتے ہیں۔ یہ بائبل آپ پڑھیں، آپ کے کتنے علماء ہیں جنہوں نے بائبل پڑھی ہے؟ آپ یقین جانیں جس نے بائبل نہیں پڑھی وہ قرآن نہیں سمجھ سکتا، بالکل یقین مانے جس نے بائبل نہیں پڑھی اسے پتہ ہی نہیں قرآن ہے کیا چیز۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں ہی کے بارے میں کہ ہمارے فرشتے آئے اور قالوا سلامہ، انہوں نے کہا اللہ کی سلامتی نازل ہو، قال سلامہ، اس نے کہا اللہ کی سلامتی نازل ہو تم پہ بھی۔ تو نکرہ ہوں، وہ نے پہچان نہیں پائی، انہوں نے کہا یہ مہمان ہے۔ اذ جاء بعجل حنیذ، اس نے کہا جلدی کرو بچھڑا تلو اور یہ جو مہمان آئے ہیں انہیں کھلاؤ۔ جب گوشت سامنے رکھا گیا تو اس نے دیکھا کہ لا تصل الیہ، ان مہمانوں کا ہاتھ گوشت کو نہیں چھو رہا، تو ان کا ذہن اس طرف منتقل ہوا کہ جب کسی کو قتل کرنے آتے ہیں دشمن تو اس کے گھر سے کھاتے کچھ نہیں ہیں، جہاں سے کھاتے ہیں وہاں شرماتے بھی ہیں۔ ہوتا ہوگا کسی زمانے میں جہاں سے کھائے وہاں شرمائے، اب تو خیر نہیں رہا۔ تو دشمن کبھی نہیں کھاتا تھا، پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا شاید یہ دشمن ہے۔ انہوں نے کہا حضرت ہم آئے ہیں آپ کے پاس، ہم آپ کو آپ کے بیٹے اسماعیل کی خوشخبری اسحاق کی دینے آئے ہیں کہ آپ کے یہاں اولاد ہوگی۔ بیوی سن رہی تھی، اس نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا اور اس کا آلدو، ارے اس 90 برس کی عمر میں میری اولاد ہوگی، وہذا بالی شیخہ، میرے یہ شوہر ابراہیم علیہ السلام اتنے بڈھے ہو گئے اور میں بھی اتنی بڈھی ہو گئی۔ اللہ نے یہ جو کہا ہے نا کہ ہاتھ گوشت تک نہیں پہنچے، خدا کو ضرورت کیا پڑی تھی؟ یہ در حقیقت بائبل کا رد تھا۔ بائبل میں آتا ہے کہ فرشتوں نے گوشت کھایا اور ان پہ پھر جنس غالب آ گئی۔ یہ نکرہ ہوں گا، یہ جو لفظ ہے نا کہ ان کے ہاتھوں نے گوشت کو نہیں چھوا، اصل میں عیسائیت نے یہودیت کا رد ہے۔ اگر پڑھا ہوا ہو نا پہلے سے بائبل کو تو پھر آدمی سمجھتا ہے، کہتا ہے یار زبردست بات ہے، قرآن بالکل خاموشی سے گزر گیا ہے ان کا رد کر کے۔ اسی لیے شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جب مناظرہ ہوا تھا دلی میں عیسائی پادریوں سے، تو پادری نے تو شکست کھانی تھی، ویسے ہی چلا گیا۔ تو دلی کے مولویوں نے شاہ اسحاق صاحب کا نام دیا تھا شاہ عالم بادشاہ کو کہ اس سے، اور شاہ عالم بادشاہ جانتا نہیں تھا شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں تتلاہٹ ہے، تو مولویوں نے اس لیے نام دیا کہ حسد کی ماری یہ قوم یہ سمجھے کہ حضرت ہار جائیں گے اور بادشاہ کی نظروں میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کا وقار گر جائے گی۔ شاہ اسحاق صاحب فارغ ہو کے باہر نکلے تو یہ سارے نام دینے والے بھی موجود تھے۔ شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کہو ان کا حضرت آپ نے تورات بھی پڑھی ہے، انجیل بھی پڑھی ہے، اندر جو آپ حوالے دے رہے تھے پادری کو آپ نے پڑھا ہے؟ حضرت مولویو تم نے میرا نام ضد سے دے دیا تھا کہ میری زبان میں لکنت ہے اور میں بات نہیں کر پاؤں گا، اور تم نے نہیں سوچا کہ اگر میں آج ہار جاتا تو لوگ کہتے لوگ یہ نہ کہتے کہ پادری کے مقابلے میں اسحاق ہار گیا ہے، لوگ کہتے عیسائیت کے مقابلے میں اسلام ہار گیا۔ اور پھر فرمایا تم کیا سمجھتے ہو؟ ہمارے نانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے دن تورات اور انجیل میں پڑھائی خود سبکن، اور کہا میرے بچوں پہلے اس کفر کو سمجھو تب ایمان کو سمجھو گے کہ کیا چیز۔